یہ اور کتابوں میں سب میں دیکھ لیجئے کہ شہادت حسین پر 40 دن تک ان سب کتابوں میں ہے کہ جو کپڑا زیر آسمان پھیلایا جاتا تھا اس پر خون کے نشان نظر آتے تھے. ہمارے امکان کی کوتاہی ہے. ہمارے یہاں تو ہمارے حضرات شعراء مبالغے کے طور پر کہتے ہیں خون کے آنسو، مگر ہم تو یہ سے آنسو بہاتے ہیں. حقیقت میں کائنات نے خون کے آنسو بہائے. چالیس دن تک. اس کے معنی ہے کہ عاشوراء ہی کے دن کو اس نے یوم غم نہیں بنایا، بلکہ 40 کی تاریخ بھی اس نے مقرر کر دی. وہ 20 صفر تک 40 دن پورے ہوتے ہیں جس میں کائنات سوگوار رہی. اور بعض وقت ایک روایت کے ساتھ درایت ایسی شریک ہو جاتی ہے کہ وہ تواتر کی دلیل ہو جاتی ہے کہ اب کوئی کہے کہ یہ راویوں نے بعد میں بیان کیا کہ خون کی بارش ہوئی، مگر جناب سب سے قدیم بسیط تاریخ کربلا کی وہ تبری ہے. تبری یقیناً بہت ہمیں قدر ہے اس کی اس بنا پر کہ سب سے پہلی اور سب سے آخری کتاب ہے کتب جمہور میں جس میں اتنے بسط تفصیل کے ساتھ واقعہ کربلا کو درج کیا گیا. نہ کسی نے 2 ورق لکھے، کسی نے 5 ورق لکھے. تو یہ تبری کی اہمیت ہے. اور قدیم ترین تاریخ جو ہمارے بڑی تاریخوں میں ہمارے ہاتھ میں اس میں ہے. تو اب آپ دیکھیے یہ بعد کی بات نہیں ہے کہ یہ لوگوں نے راویوں نے بیان کیا. بڑا دلدوز مرقع ہے جو یاد دلاؤں گا کہ وہ وقت جب کوفے کے بازار سے ماشاءاللہ وہ پس منظر آپ کے ذہن میں آ گیا. میں ہلکی ہی لفظ کہتا ہوں کہ قافلہ گزر رہا ہے. اب وہ قافلہ کیسا ہے وہ آپ سمجھ لیجیے. کہ جب کوفے کے راہ سے قافلہ گزر رہا ہے اور ابھی کوئی بہت دن نہیں ہوئے، ارے 11 محرم کو کربلا سے قافلہ روانہ ہوا تو کوفے دوسرے دن تیسرے دن پہنچ گیا. یعنی بہت قریبی موقع. اور اس وقت اس واقعے کے تواتر کی دلیل قطعی قائم ہوتی ہے کہ کوفے کے بازار میں پہلے تو ایک جملہ سید سجاد کا ہے جو ایک جملہ مرثیہ ہے کہ جب منظر ایسا دردناک تھا کہ گزر رہا تھا قافلہ تو چاروں طرف سے وہ جو تماشائی آئے تھے تو کوہرام برپا ہو گیا. کوٹھوں پر سے جو خواتین تھیں اور جو راستوں میں کھڑی ہوئی تھیں ایک عالم گیریے کا، مرد و زن تمام پر طاری تھا. اور میں کہتا ہوں وہی دلیل انقلاب تھا. تو وہ جب قافلہ گزر رہا تھا تو ایک جملہ فرمایا ہے ہمارے چوتھے امام نے کہ ہؤلاء یبکون فمن قتلنا. ارے یہ تو سب رو رہے ہیں، پھر ہمارا قاتل کون ہے؟ ماشاءاللہ آپ بےتاب ہو گئے. حقیقت یہ ہے کہ مصائب خنجر و تیر ہی کا نام نہیں ہے. یہ حضرات کے جملے ہیں ایسے موقع پہ جو 1000 مصیبتوں کا دفتر ہیں. ارے یہ سب تو رو رہے ہیں، پھر ہمارا قاتل کون ہے؟ اور اب اسی وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے، اور وہ کہ جس نے کبھی کسی سے بات نہیں کی ہے،
اس وقت اس نے مقصد حسین کی تکمیل کے لیے اپنے خطبے سے باپ کی یاد تازہ کر دی. سننے والے نے کہہ دیا اسی وقت کہ معلوم ہو رہا تھا علی کی زبان ہے اور زینب کا دہن ہے. تو اب خود اس خطبے کو پیش نہیں کرنا ہے مگر یہ جملہ اس کا جو میرے بیان کی دلیل ہے کہ اس خطبے میں ان دشمنوں کے مجمع میں جس میں ہر ایک انکار کر سکتا تھا مگر اس مجمع میں فاطمہ کی بیٹی نے اور علی کی اس وقت نائب نے اور حسین کے قافلے کی سالار نے یہ جملہ کہا کہ اتعجبون ان تبکی السماء دما. ارے تمہیں حیرت ہے کہ آسمان سے خون کیوں برس رہا ہے؟ یہ تبری کے صفحات پر موجود ہے اکثر. یہ دستاویز ہے خطری اس واقعے کے صحت کی. اور بس اہل عزا اب ختم کر دوں گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ تم کیوں روتے ہو. اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ارے 1400 برس تک آخر کب تک رو گے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس سوال نے میرے رگے دل کو توڑ دیا. ارے ہم سے کہتے ہو 1400 برس کے بعد کیوں رو رہے ہو؟ ارے جنہیں بر وقت رونے کا حق تھا انہیں رو لینے دیا ہوتا. حسین کو رونے والیوں کی کمی نہ تھی. زینب و ام کلثوم ایسی بہنیں ہیں، فاطمہ و سکینہ ایسی بیٹیاں، لیلا اور رباب ایسی بیویاں، سید سجاد ایسا فرزند، مگر رونے کہاں پائے. ادھر وارث کی خبر آئی، ادھر اشقیاء آگ لے کر خیموں کے پاس آ گئے. اب اپنے وارث کی صف ماتم کے